یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ نبی کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے میرے دیوانوں کو نبی کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں ہم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات بابا سے بلند درود پاک اور جتنے احباب پنڈال سے باہر تشریف فرما ہے وہ اندر تشریف لے آئیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں سٹیج پہ جلوہ افروز بالخصوص مجاہد اہل سنت شہزادہ اہل سنت فخر اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب سید السادات سید محبوب حسین شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری امجد حسین صاحب اور مرکز اہل سنت قمر الاسلام ملکوال کے عظیم ستارے سٹیج پہ جلوہ افروز ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کا یہ عظیم و شان پروگرام زیر صدارت پیر طریقت رابر شریعت پروردہ آغوش ولایت پیر شہزاد احمد مہروی صاحب آستانہ عالیہ مہرہ شریف آپ کی زیر صدارت ہے آپ انشاءاللہ العزیز چند لمحوں بعد محفل کی زینت بنیں گے ہم آپ کی زیارت بھی کریں گے اور آپ کے زیارت کر کے پوری محفل کو سنیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے آج الحمدللہ ہم نے بڑے عظیم خطیب کو بھی سننا ہے عظیم ثنا خان کو بھی سننا ہے اور شہزادہ اہل سنت کا خطاب بھی ہم نے سننا ہے آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور ماشاءاللہ آج ہمارا ساؤنڈ بھی زندہ باد ثاقب ساؤنڈ اللہ رب العزت سلامت رکھے میرا یہ بھائی بڑا عظیم ساؤنڈ چلاتا ہے ارشد بھائی مجھے کہہ رہے تھے مجھے ڈر لگ رہا میں نے کہا انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ بھائی محفل کو اتنے بہترین انداز سے چلائے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اللہ رب العزت ثاقب بھائی کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے تو آپ نے اس پروگرام کا آغاز اللہ کی لاریب کتاب سے کرنے جا رہے ہیں تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں
حافظ غلام جعفر صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ میرا شریف، آستانہ عالیہ میرا شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ مدائے بڑائی حضور دی، ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جوید صاحب تشریف فرماون، میں دودیالہ نہ رمنے آلا تے دودیالے جڑا مولوی یا جڑا نات خان پڑھ کے آنا اساں اتنی چس آنی بائی اتنا ذوق مجمع چونا تے میں دولر نے بارے تے ڈوک منگرال نے بارے سنا، میں آج پہلی باری آیا تے ماشاءاللہ پتہ لگے بائی دولر آلے آج نبی دا ذکر سجا کے بیٹھے، کیونکہ نبی دا ذکر اتنا بلند و بالا ذکر ہے کہ میرے اقبال بھی آکھیا کہ دشت میں دامن کوثر میں ہے، دشت میں دامن کوثر میں ہے، چین کے شہر میں مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے گی، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے گی۔ قرآن دستائے بڑائی حضور دی، کیڑا کرے گا مدہ سرائی حضور دی، اور خدا نے صورت ایسی بڑائی حضور دی کہ دشمن بھی نہ کر سکے برائی حضور دی۔ تو اسی کریم آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے دعوت نعت دے رہا ہوں۔ برادر محترم جناب حافظ محمد نعیم صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور نبی کریم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے گا، نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بہت ہی مختصر ٹائم ہے، تمام احباب محبت ذوق و شوق کے ساتھ اس عقیدت کے ساتھ درود شریف کو نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور ہمارے لجپال نبی وہاں سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہو بڑی حسرت ہے تیڈ بوہے تے، بڑی حسرت ہے تیڈے بوہے تے، بڑی حسرت ہے تیڈے بوہے تے، متھا ٹیک دا مر جاواں، تیڈے عشق دا بال کے مچ سونا، انج میچ دا مر جاواں، پینڈا دوریاں تے نال ہنجواں دا، انج میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکھ تیڈا، انج ویکھدا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکھ تیڈا، انج ویکھدا مر جاواں، تے مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا، میں تے نوکر ہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، مینوں ڈر نہیں زوالاں دا، میں تے نوکر ہاں زہرا دیاں لالاں دا۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خالی نہ موڑی، خالی نہ موڑی، ہو طیبہ دے سایاں، خالی نہ موڑی، ہو طیبہ دے سایاں، جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں، خالی نہ موڑی، ہو
تیبا دسائیاں جگ چھڑ کے سارا آقا تیرے در تے آیاں تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے تیرے منگتیاں دا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلال کوئی اویسے کوئی بلال شایاں تو ود کے یا رسول اللہ شایاں تو ود کے او تیریاں گدائیاں شایاں تو ود کے او تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں خالی نہ موڑی او تیبا دسائیاں جگ چھڑ کے سارا آقا تیرے در تے آیاں صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی انتہائی احترام کے قابل سامعین ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم ایک رات اور اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزارنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ خالق کونین ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ٹوک منگرال دولر کے خوش نصیب احباب کے جنہوں نے اس بزم کو سجایا جس کی صدارت خصوصی یامن و مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت فخر آستانہ عالیہ میرہ شریف حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر شہزاد احمد صاحب میروی مدد ذلک مولالی آپ فرما رہے ہیں عظیم علماء کرام شناخہ نظرات جلوہ گر ہو کے اپنی اپنی حاضری انشاءاللہ العزیز اپنے وقت میں پیش کرتے رہیں گے میری خوش نصیبی ہے کہ سٹیج پہ سید السادات حضرت قبلہ پیر سید محبوب علی شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں اور حضرت علامہ مولانا محمد شاکر صاحب شیالوی آپ بھی جلوہ گر ہیں اور میں جس شخصیت کو سٹیج پہ دعوت دینے لگا ہوں ان کا نام لینا بھی میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں میں گزارش کروں گا خطابت کی دنیا میں ایک خوبصورت نام علامہ مولانا گل محمد سیالوی صاحب آپ کا جو احسان عالیان تلگنگ پہ خصوصیت کے ساتھ اہل سنت پہ ہے اسے بلایا نہیں جا سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ خوبصورت کام کہ آپ نے اپنے شہزادے کو بھی یہی خوبصورت کام سکھایا ہے کہ جب تک زندگی ہے کام اہل سنت کا ہی کرنا ہے کام دین متین کا ہی کرنا ہے
تشریف فرما ہے، اور میں گزارش بھی کروں گا، خوش آمدید بھی عالیان دولر ڈھوک منگرال کی جانب سے بھائی جاوید صاحب اور آپ کے تمام رفقا کی جانب سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ خطیب اہل سنت واعظ خوش بیان حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں گے۔ ذوق کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی خوبصورت پروقار بابرکت معطر تقریب آقائے دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ دی آمد پاک دی خوشی دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اساں سارے انو کما حقہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر پاک سنن سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ زینت محفل اخی معظم مجاہد آل سنت جناب حضرت علامہ مولانا کریم بخش رضوی صاحب مدد اللہ العالی، برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا شاکر حسین سیالوی صاحب، بالخصوص جناب پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سید محبوب حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، جملہ علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ، خاص طور تے انجمن غلامان مصطفیٰ دھولر ڈھوک منگرال دے جملہ اراکین جنہاں مل کے اس پروقار خوبصورت تقریب نو سجایا، اللہ تعالیٰ سب دی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے۔ آج دی ساڑی اس خوبصورت محفل دی صدارت جیسا کہ اخی معظم فرما رہے سن، پروردہ آغوش ولایت تاجدار میرہ شریف جناب حضرت خواجہ فقیر محمد شہزاد احمد چشتی نظامی میروی سلیمانی مدد اللہ العالی آپ فرمان گے، جلوہ گر ہون گے، اور اسی انشاءاللہ تعالی آپ دے فیوز و برکات تو پوری طرح استفادہ کرنے دی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین صلحاء دا سایہ ساڑے سرن تے قائم و دائم فرمائے۔ میں جناب نال مخاطب ہوں اور اس گل دے اندر کوئی شک نہیں کہ بطور میزبان میں جناب دی خدمت دے اندر حاضر ہاں۔ یہ ساڑا تھوڑا الحمدللہ سلسلہ محبت ہی ایسا ہے کہ سانجا پروگرام ہے، چند معروضات ہی عرض کرانگا، اللہ تعالیٰ میں نو کلمات حقہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت آپ مبارکباد دے مستحق کو کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب دے وسیلے نال بہترین اور کامل عقیدہ عطا فرمایا، بڑا ہی کامل عقیدہ جس دے اندر کوئی افراط اور کوئی تفریط نہیں، کسے کمی بیشی دی گنجائش نہیں۔ ساڈا سلسلہ ارادت، سلسلہ عبادت، سلسلہ تکلم اور سلسلہ تفاعل و تفاعل محبت تو ہی شروع ہوندہ ہے اور محبت ہی ختم ہوندہ ہے۔ سانو نہ نعت خان اچھا لگتا ہے جڑا محبت تو آ رہی ہوئے، نہ خطیب اچھا لگتا ہے جڑا محبت تو آ رہی ہوئے، نہ ہی بندہ چنگا لگتا ہے جڑا محبت تو آ رہی ہوئے۔ ساڑا مزاج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنا دیتا کہ جتے اسی محبت دی خوشبو دیکھنے ہاں، اسی بس من جانب اللہ، اللہ نے ساڑے کوئی ایسا سینسر رکھا ہے کہ اسی ادھر ہی مائل ہو جانے ہیں۔ نفسیات میرا بھی روز دا کم میں ساڑے اجتماع دی ایسی ہیں
اور یہ بڑی خوش قسمتی دی گل ہے میں تھوڑے سامنے سرکار دی جنی شان بیان کری جاواں گا تسی اتنی تو تھوڑی طبیعت دے اندر حشاشت و بشاشت نہ دی جائے گی اور جو ہی خاکم بدہن اللہ تعالیٰ اس دن تو پہلے موت دے کوئی بھی شخص کوئی ایسا جملہ بولے گا جڑا سرکار دو عالم علیہ السلام دی تعظیم و توقیر دے موافق نہیں تھوڑیاں طبیعتاں بوجھل ہونے شروع ہو جان گی اب یار گل ٹھیک نہیں ہوندی پئی وہ کہ اسی اڈے پڑھے لکھے تے نہیں سانو علمی باریکیاں دا اندازہ تے نہیں لیکن مولوی صاحب دی گل چونکہ سرکار دی شان دے موافق نہیں لہذا سانو لطف نہیں آ رہا تو سکی سمجھ دے اللہ دا اے انعام کیا گھٹ ہے اس تو تے سانو اور کی چاہیے کہ پروردگار عالم نے سانو سینے ایسے عطا فرمائے جڑے صرف اور صرف محبت والی ہستیاں وال مائل ہوندے نے محبت والے معاملات مائل ہوندے نے دیکھو ایک میں عرض کراں گا تھوڑے مزاج دیکھ کے میں ہاں تھوڑے گھر دا بندہ پیراڈائز بھی نہ لو کو گل چنگی لگے تے سبحان اللہ بول چھوڑی کرو بجائے اس دے کہ بندہ یہ سوچا نا میں گھر دا بندہ چلو خیر ہے بہتر ہے یار گھر دا بندہ اس نو ود سبحان اللہ آکھی جے کوئی نہ لبیا تے نہیں کم آنا ٹھیک اس واسطے گھر دے بندے دی نا قدر کیتی کرو وطن نہ ہوئے کسے لے اوکھا ویلا ہوئے تے میں نے فون کرو تے میں کہا نہیں جی میں تے نہیں آنا تسی خشک ہو کے تقریر سن دے ہو ٹھیک ہے ایڈی مجال تے نہیں کہ میں آکھا میں نہیں آنا لیکن بہرحال کدی کدی بندہ ستا جاگدا ہے تے خیال نہیں ہوندا بھئی کی ہو رہا ہے بہرحال میں عرض کرنا حضور کہ تسی اتھے بیٹھے ہو تھوڑی نسبت میرا شریف نال ہے اسی اتھے بیٹھے ہیں ساڑی نسبت سیال شریف اور تونسا شریف نال ہے ایک کی وجہ ہے بھئی کتھے چلو ہونے تے بائی روڈ معاملہ آسان ہو گیا ہے ساڑھے اجداد الحمدللہ میرے پردادا جی سیال شریف دے غلام سن انہاں دے جد امجد تونسا شریف دے غلام سن تو یہ تو ہون چلو معاملات ہوئے نے بائی روڈ سفر آسان ہو گئے نے ساڑھے اجداد تے بڑی مشکل نال ایک کس کسیاں جناب عبور کر دے سن اور وہ پہاڑی علاقے جتے فقیر ڈیرے لاندے سن کیڑی ضرورت پیش آ گئی کہ اے اپنی جناب دھرتیاں چھوڑ کے اتھے جانا 10 دن قیام کرنا خدمت کرنا کیڑی شے کھچ کے لے کے جاندی ہے کوئی ایسا بھی نہیں کہ جناب سجادہ نشین نان سانو کو دولت دی فراوانی دیندے نے کچھ بھی ایسا نہیں صرف جذبہ محبت ہے جڑا سانو خانقاہاں وال کھچ کے لے کے جانا ہے اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں آج تے آسان ہو گیا بہت کچھ آج تے ہون چلی گئے تے تھوڑی دیر بعد جس آستانے نال نسبت رکھ دیاں وہ تے اسی پہنچ جانا ہے لیکن سالہ پہلے معاملات ہور سن اور سالہ پہلے دنیا تے رہن والے دی محبتاں بھی ساڈے نال ود سن ساڈے اسفار کم نے انہاں دے زیادہ ہوندے سن ساڈے معاملات گھٹ نے انہاں دی چاشنی زیادہ ہوندی سی سانو تے تمام تر سہولیات دستیاب ہون دے باوجود بھی کچھ جناب عذر ساڈے کول موجود نے انہاں کول تے عذر ہی اسی ایک دفعہ سیال شریف عرس تے جا رہے ساں تو میں ابا جی نو عرض کی تھی میں کہ جی سفر اتنا کو لمبا ہے اپڑدیاں تھک جانے ہیں تے عقیدت والا گراف تھوڑا تھلے آ جاندا ہے تو آج آپ چونکہ فناف الشیخ نے مینوں فرمان لگے میرا پتر اسی تلگنگ تو سیال شریف گڈی تے آ رہے ہیں پیر میرے علی شاہ گولڑا شریف تو سیال شریف پیدل آندے ہوندے سن انہاں تے کدی نہیں سی آکھیا کہ بعد اوقات دریا چڑھیا ہوندا ہے تے بیڑی واسطے بھی 4 دن پتن تے بہ کے انتظار کرنا پیندا ہے وہ تے بہندے سن انتظار فرماندے سن کہ میں اپنے مرشد دے دروازے تے جانا ہی جانا ہے تے اسی گڈی تے صبح چڑھے تے اے جناب 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے اج اسی پہنچ گئے سانو کی عذر ہے ساڈے کول کی بہانہ ہے اس واسطے حضرات گرامی قدر اہل السنت و جماعت واسطے جس چیز دے اندر کشش موجود ہے وہ صرف محبت ہے صرف محبت اساڑا لوکاں نال اگر کوئی اختلاف ہے بھی صحیح خدا دی قسم دی بنیاد بھی محبت ہے جڑا محبت کرنا والا نہیں اسی آنے ہیں بھئی یار اسی دا کی کریے دل بھی کرے نا دل بھی کرے بنیں یار چلو 2 منٹ بہ جانے ہیں وقت بھی طبیعت جس طرح براندا ہے بن میں جو یار دی شان بیان کیتی تے اگلے شک ہو جائے پتہ نہیں ٹھیک بھی ہونی ہے کہ نہیں والا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کول کسے لے پوچھیا کہ حضور سرکار دا اسم گرامی آوے تے انگوٹھے چم کے اکھا نہ لانے چاہیے دینے کہ نہیں فرمایا جے پوچھ کے چمنے نہیں تے بات نہ چمیا کر فرمایا جے پوچھ کے چمنے نہیں نہ چمنے چاہیے دینے یعنی کیونکہ جدو محبت ہو جائے تو پھر وہ پوچھ کے نہیں کیتی جاندی دنیا دا کوئی مولانا صاحب کو پیر صاحب کوئی سیاسی لیڈر تھانو اچھا لگتا ہے نا تو سا دوجے کول نہیں پوچھتے با ادھے نال محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ ساڑھے حضور شاہ سلیمان تونسی رحمت اللہ تعالیٰ دے چہارم خلیفہ دے ایک جناب رہندے سن حضرت بار اسے نوی نجدی حکومت آئی سی عرب دے اندر وہ کہندے سن کہ میں جس مقام تے رہندا سا اتھے انگوٹھے منو نہیں سن چمڑ دیندے مار دے سن بقاعدہ سختی کر دے سن چونکہ میں انہوں دا نوکر سا وہ منو کٹ دے سن پھر میں سرکار دا اسم گرامی آندہ سی نا تو جتنی ویری سرکار دا نا آندہ سی میں لکھ لینا سا اتنی ویری آج دن میں سرکار دا نا انہاں دے سامنے سنے ہیں اے منو انگوٹھے نہیں چمڑ دیندے کہندہ خدا دی عزت دی قسم ہے جو ہی منو تنہائی میسر آندی سی میں وہ گنتی سامنے رکھ دا سا تے اتنی ویری مٹھے محمد ناتے انگوٹھے چم کے اکا نال لانا
انہوں محبت آندے نے بجا رسول اللہ عرض کردہ سا میرے آقا اے تے سخت نے میں تھوڑے نا تے انگوٹھے چم کے کھانا لاؤں میں کٹ دے نے لیکن ہن تسی تک دے پئے ہو میری بے بسی بھی تسی تک دے پئے ہو میری محبت بھی تسی تک دے پئے ہو بس قبول فرمانا جے محبت دا کوئی معاملہ ہے تے وہ پوچھ کے کیا کرنا وہ تے پھر آ جائے تے انجام دینا ہی دینا ہے ذرا بادوخ ہو کے بابا دے بلند سبحان اللہ ارشاد فرما دے رب کائنات نے کلام عزیز دن ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میرے مالک مولا نے ارشاد فرمایا تھانو اعلیٰ امت بنایا بہترین امت بنایا چن لے گئے لوکاں وچوں نیکیاں دا حکم دیون والے برائیاں تو روکن والے لاجپال کریم علیہ السلام دے علام رب کائنات نے میرے مالک مولا نے سانو اعلیٰ فرمایا حالانکہ اپنی نیچر جناب اعلیٰ اپنی فطرت میں بھی جاندا واں تسی جان دے ہو ساڈے معاشرے دے اندر جناب اعلیٰ کولر دا گلاس بھی سنگل نال بن کے رکھنا پیندا ہے ساڈے تاجر جناب ذخیرہ اندوز ہون رمضان دے مہینے دے اندر ساڑی مہنگائی دی شرح 100% تک چلی جائے لیکن اس دے باوجود بھی رب کائنات کرم کریمانہ فرمایا تھانو اعلیٰ امت بنایا تھانو بہترین امت بنایا امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لینے فرمایا اس مقام تے رب کائنات نے ساڑی نسبت ساڑے عمل وال نہیں فرمائی بلکہ آمنہ دے لال دی ذات وال فرمائی میرے سرکار دے نوکرو اسے واسطے ہر خطاب دے اندر میں تاجدار بریلی دا فتویٰ دہراندہ اللہ جدوں پچھن والے نے پوچھیا سرکار جے میرے آقا تاجدار مدینہ دے کپڑیاں تے مٹی لگ جائے آقا دے دامن تے مٹی لگ جائے تے کہہ سکنے گندے ہو گئے نے فرمایا خبردار آقا دے کپڑیاں نو گندہ نہ آکھی نہیں تے کافر ہو جائیں گا زندگی ہو جائیں گا کہ قبلہ کپڑیاں تے مٹی لگی ہوئے تے گندے ہی کہندے نے جے سرکار دے دامن تے مٹی لگی ہوئے منہ بولنا پوے کیا ہے فرمایا جو میرے آقا دے دامن اقدس معطر منور مقدس تے مٹی لگی ہوئے منہ کھولنا ہوئے لفظ نہ بولیں جڑا بولے آئی بلکہ آنکھیں اج مٹی نو اور کوئی جگہ لبھی نہیں تاجدار مدینہ دے دامن تے بنا لے کے بیٹھی ہوئی ہے فرمایا ہون گل مٹی دی نہیں ہون گل تاجدار مدینہ دے دامن دی ہے لج پالو گل ساڑی نہیں گل آمنہ دے لال دی ہوندی پئی ہے گل سونے دی نسبت دی ہوندی پئی ہے سیانے کہندے نے کہ چنگے پیوان دے پتر اوکھے ہوندے نے اور جڑا کم کر سکدے نے او چنگے پیوان دے پتر نہیں کر سکدے اس واسطے کہ انہاں دے نال انہاں دے باپ دی عزت جڑی ہوندی ہے رب کائنات نے سانو آمنہ دے لال دا تاجدار مدینہ دا امتی بنایا اے اعزاز عطا فرمایا تے ساڈے تے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوندیاں نے رب کائنات نے ساڈے اخلاق بھی کائنات تو وکھرے رکھے ایک لمحے واسطے دسو تے صحیح کیا کائنات دے اندر کوئی ایسا نبی بھی آیا جس نے اے دسیا ہوئے کہ ہتھاں دے ناخن کیویں اتارنے نے جس نے اے دسیا ہوئے پانی کیویں پینا ہے جس نے اے دسیا ہوئے کھانا کیویں کھانا ہے جس نے اے دسیا ہوئے کہ تن تے لباس جناب اعلیٰ کہو جہا پانا ہے جس نے اے دسیا ہوئے کہ اپنے چہرے دا نمونہ کیسا بنانا ہے جس نے اے دسیا ہوئے کہ باپ تے جناب اعلیٰ ماں دے نال اولاد دے نال زوجہ دے نال عزیزہ رشتہ داراں دے نال کیویں کلام کرنا ہے اگر تاجدار جناب اعلیٰ کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی آئی ہے تے ایک کوئی ہے جس نے محمد عربی کہندے ہوندے نے او تیرا تے میرا نبی جدا کلمہ پڑھنے جدی نوکری و غلامی دا دم بھرنے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء نسبت یہ تاجدار مدینہ دی جس نسبت نے جناب اعلیٰ ادنا نوالا بنا چھوڑے کئی ذرے جنہ تے میرے آقا دی نظر پئی رب کائنات نے انہاں ذریعہ نو مہتاب بنا چھوڑے لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء ایک مثال میں جناب دی خدمت دے اندر پیش کرا جدوں آقا کریم علیہ السلام نے پاک عثمان نو جناب اعلیٰ بھیجیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب اعلیٰ سرکار عمرہ شریف کرنا چاہندے نے پہلے بھیجیا فرمایا جا انہاں کولو پوچھ کے اساں آنا چاہنے قافلے دی شکل دے اندر پیچھے میرے سرکار بیٹھے نے انہاں نے ایک وفد آقا دی بارگاہ دے اندر بھیجیا ذرا تک کیا کتنے او دے جناب اعلیٰ ساتھی نے کتنے او دے صحابی نے کیا اساں انہاں دا مقابلہ کر سکدے ہیں کہ کوئی نہ جدوں میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر
لگا کہ واپس پلٹیا انہاں نو جا کے کہن لگا خبردار مدینے دے تاجدار دے بارے کوئی ایسی ویسی سوچ نہ رکھنا میں انہاں دے غلام ویکھے نے باقی بادشاہاں دے حواری انہاں کول ڈردے نے باقی بادشاہاں حسین شاہاں دے مصاحبین انہاں تو خوف کھاندے نے ڈر دے مارے انہاں دے حکام دی تعمیل کردے نے فرمایا میں ایسا بادشاہ تک کے آیا جدا مائے مستعمل یعنی وضو دا پانی او زمین تے نہیں گرن دیندے تلے ہاتھ کر کے اپنے بدن تے مل لیندے ہوندے نے اپنے مکھڑے تے مل لیندے ہوندے نے ایسا بادشاہ تک کے آیا جڑا جناب اعلی اپنا لواب دہان مبارک باہر پھینکے انہوں بھی زمین تے نہیں گرن دیندے اس نوں بھی ہتھاں تے چا لیندے نے میں ویکھیا اگر اس دے وال کوئی اشارہ بھی کرے گا او مولی تے گاجر دی طرح کٹ کے رکھ دین گے لاجپال کریم علیہ السلام دے علام تائیں تے پاک صدیق دے بیٹے نے آپ نے آکھیا ابا میں فلان جنگ دے اندر تواڈے سامنے آیا میریاں تواڈیاں تلواراں ٹکرائیاں ایک موقع آیا میں غالب آ گیا میں چاہندا تے تھانوں شہید کر سکدا سا لیکن میں ابا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے فرمایا میرے پتر تو تے مینوں ابا سمجھ کے چھوڑیا لیکن کاش کہ تو میری تلوار تھلے آ جاندا فرمایا اگر تو میری تلوار تھلے آ جاندا میں تینوں اپنا بیٹا سمجھ کے کوئی نہیں سی چھوڑنا میں تے تینوں مولی تے گاجر دی طرح کر دینا سی ابا جان کیا میں تھوڑا بیٹا نہیں کیا میں تھوڑی اولاد نہیں فرمایا ساڈے مذہب دے اندر پیو تے پتراں والے رشتے بعد دے اندر ویکھے جاندے نے محمد عربی دی غلامی دا رشتہ پہلو ویکھیا جاندا ہے تو سرکار دا غلام اس ویلے کوئی نہیں فرمایا جے میری تلوار تھلے آ جاندا میں تینوں مولی تے گاجر دی طرح کٹ کے رکھ دیندا اے جناب اعلی جذبہ میرے سرکار دے نوکراں دا اور مسلمانوں پر سبیل تذکرہ گل آ گئی سنی ہوندا ہی ہوے کہ صدیق وی دے سر دا تاج ہوے فاروق وی دے سر دا تاج ہوے حیدر و جناب اعلی عثمان وی دے سر دے تاج ہون اسے واسطے کسے غیرت مند نے فرمایا سی کہ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تا پھر سچ زمین تے نہیں آیا میں توجہ چاہنا تھوڑے عقیدے دیاں گلاں پیا کرنا وا تاکہ دل دے اندر محبت جناب اعلی ہور بڑے لاجپال کریم علیہ السلام دے علام میں میلاد سناواں تساں سنو میرا میلاد سنانا بھی ہو رہے تھوڑا سننا بھی ہو رہے لیکن ذرا غور کرو جے میلاد سناون والی اما آمنہ ہوئے تے سنن والا خود مصطفیٰ ہوئے کیا منظر ہو سی آج کوئی شیخ محقق ہوئے آج جناب اعلیٰ کوئی عالم بے بدل ہوئے میں نے پتہ ہے جد تک پیر صاحب نے تھیا کہ بینا نہیں تو سعودے تک دیاں رہنا ہے لیکن الانتظار و شدہ من الموت تشریف لے آن گے انشاءاللہ بڑے لجپال نے آن گے انشاءاللہ وہ سلطان محمود غزنوی ایاد نو اس طرح کر کے نا کٹ کے پہ دے وے خربوزہ تے انہیں جناب کھادا تے انہیں ایک ڈلی آپ بھی کھا دی بڑے مدے لے لے کے کھاندا ہے پیا میں بھی تے چکھاں بڑا مٹھا وہ ایک دفعہ جناب اعلیٰ اس نے دوہ خربوزہ کٹے تو انہیں ہور ذوق نال کھادا انہیں آکھیا بھئی انہوں زیادہ مزہ آگے چکھا میرے خیالے ود مٹھا ہے انہیں جو مون ڈلی لائی نا جناب تے او تے کڑوا جے میں زہر ہوئے انہیں تھو تھو کر کے سٹے کہنے لگا یاز اتنا کوڑا تو ہی کھا دی جانا ہے کی انہیں آکھیا بادشاہ مٹھا تیرے ہتھوں لبدا ہے جے کڑوا تیرے ہتھوں لبدا ہے تو وہ بھی تے میں ہی کھانا ہے نا
جو مٹھا تو دینا ہے. اگر حضرت پہلے مغرب دی نماز تے ادا فرماندے نے تے موسمی کیفیت دی وجہ تو حالے تک آپ جلوہ گر نہیں ہوئے تو پہلے بھی تو ساڑھے تو پہلے وہی آ کے بیٹھے ہوندے نے. اس واسطے اسی کو ٹینشن والی گل نہیں, اسی نوکر جو بیٹھے ہیں. ذوق نال بولو سبحان اللہ. ہوں تھوڑی سزا یہ ہے کہ اگر تصا ادھر تکیا نا میں تقریر نویں سروں شروع کر دینی. وہی گلاں موڑ کے لہٰذا تصا تکنا میرے والے پاسے. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء میلاد بیان کرے, کوئی شیخ القرآن کوئی شیخ الحدیث ولی کامل سنن والے مسلمان آون. اے منظر بھی اپنی جگہ سبحان اللہ, لیکن میلاد بیان کرن والی اما آمنہ سلام اللہ علیہ ہوئے, میلاد سنن والا خود تاجدار مدینہ ہوئے. اپنے جناب اعلیٰ 5 سالاں دے بچے نو اپنے سامنے بٹھایا, فرمایا سن میرا بیٹا, جدوں تو میرے شکم اطہر دے اندر آیا, فرمایا اس ویلے میرے بدن چ خوشبو دیاں سن, میرے نال دیاں خواتین نے تیرے دادا جان یعنی حضرت عبد المطلب نے واقعہ تھوڑی جناب اعلیٰ بہو آلہ اتر لاندی ہے, بڑیاں خوشبوواں لاندی ہے, جڑی گلی چ گزرے ہو گلیاں جاندیاں نے, جڑی گلی چ گزرے اوتے خوشبوواں پھیل جاندیاں نے. اے ساڈے معاشرے دے اندر اچھا نہیں سمجھیا جاندا کہ خاتون اتنی تیز خوشبو لاوے, اپنی بہو نو منع کرو خوشبو نہ لایا کرے. فرمایا تیرے دادا جان نے فرمایا میں بلاواں گا سمجھاواں گا, میری نو میری بڑی فرما بردار ہے, میری گل سمجھ جائے گی. فرمایا مینوں تیرے دادا جان نے بلایا تے مینوں آکھیا آمنہ زیادہ تیز خوشبوواں نہ لائیاں کر, مینوں گلا آیا ہے کہ تو گلی چ گزردی ہیں خوشبوواں دے ہلے آندے نے. میں ہاتھ جوڑ کے آکھی ابا جان رب کائنات دی عزت دی قسم ہے میں کدی خوشبو نہ لائی, اے جد تھوڑا پوترا میرے شکم دے اندر آیا ہے, میں جتھوں گزر دیاں خوشبوواں دے ہلے آندے پئے ہوندے نے. اے میں کوئی عطر نہیں لایا, میں کوئی کستوری نہیں لائی, ایک کمال ہے تھوڑے ہون والے پوترے دا, ایک کمال ہے تاجدار مدینہ دا, ایک کمال ہے محمد عربی دا. لاجپال کریم علیہ السلام دے علماء اسے واسطے تاجدار بریلی نے فرمایا سی کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ. بڑا آسان کلام ہو سکے تھے میرے نال پڑھ لو کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, سب سے اولا ہو آلہ. اور امام دا اسے نال متصل منطبق میں نو دوجا شعر یاد آیا, آپ فرمان لینے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. یا رسول اللہ اکشاریا یا زندہ باد زندہ باد پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال. اگر میں عرض کرا ناراض نہ ہو تو 2 قدم اگے آ جاؤ گے, مہمان کثرت نال آ رہے ہیں تو ذرا رک کے بیٹھو گے. جی میں تھوڑے سر آنا تھوڑی دیر, اس واسطے میں کہ ذرا ذوق نال وقت گزر جائے. اللہ برکت دے ماشاءاللہ. درود پاک دا ورد فرما دے. بزرگ اپنی جگہ تشریف فرما رہے ہیں, باقی جڑے میرے نوجوان ساتھی نے آپ تھوڑے 2 قدم اگے آؤ گے تو بڑا دیکھو کتنا میری تھوڑی کنیکٹیوٹی مزید گہری ہو گئی ہے ماشاءاللہ.
بلوٹوتھ نہ 2.0 تو 5.0 تے پہنچ گیا ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے، ذرا ذوق نہ سبحان اللہ بولنا. صرف نسبت، ورنہ ساڑھے دامن دے اندر اور کچھ بھی نہیں مسلمان، کچھ بھی نہیں. نسبت تو علاوہ ہر بندہ ادراک کرے اپنا، خود احتسابی کرے اپنی. ساڑھی جھولی دے اندر نسبت بغیر کچھ بھی نہیں، صرف نسبت ہی ہے جس نے اساں ذریعہ نو آلہ بنایا. الحمدللہ عزت نے، شانہ نے، توقیر نے، رزق دیاں فراوانیاں نے، سب کچھ. اور سب تو ود کے رب کائنات نے بندہ مومن نو قلبی سکون عطا فرمایا. دل دا چین رب کائنات نے صرف آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار دے غلاماں نو عطا فرمایا. یہ یاد رکھنا، دولت دیاں فراوانیاں. اور جناب ایک یاد رکھو، جڑا بندہ دین دے جتنے قریب ہوئے گا کچھ بھی کرے گا خودکشی نہیں کرے گا. اس مطلب زندگی تو مایوس نہیں. انہوں پتہ ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں. آقا عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا. کو کسے دے بوئے تے پہ ہے، کو کسے دے بوئے تے پہ ہے. آخر ایک نے ایک دن اگلے دھتکار دیں دینے، لیکن جڑا یار دے بوئے تے پہ ہے جتنی ویری ٹک کے منگے گا اتنی ویری رب کائنات عزتاں اور ودا دے گا. جدے اگے ہاتھ پھیلاؤ نا، ایک ویری، دو ویری، تین ویری، آخر دوئی ویری بھی شرم آئے گی. تری چوتھی ویری تے بندہ مر جاندہ ہے تے ہاتھ پھیلاندہ ہے. وہ بو ہی ایسا ہے کہ جنی ویری ہاتھ پھیلائی جاؤ انی ویری اس طرح ود دیاں جاندی ہیں. وہ دروازہ ہی ایسا ہے کہ جب تو نہ عطا کرن والے نو کوئی جناب اعلیٰ کمی ہے تے نہ منگن والا کدی تھکدا ہے تے شرمندہ ہوندا ہے. ذرا باداؤ کو کہ سبحان اللہ. ارے آقا کریم علیہ السلام دے غلام عریضہ پیش پہ کرنا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے ایک صحابی دی حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر امام نے حدیث نو نقل فرمایا. شفا شریف دے اندر قاضی عیاض صاحب نے بھی نقل فرمایا. آقا کریم علیہ السلام دا ایک نوکر میرے سرکار دا غلام جناب اعلی مدینے دی سبزی منڈی دے اندر سبزی بیچن والا، اتھے جناب اعلی سبزی فروخت کر کے اپنا گزارا کرن والا لاجپال کریم علیہ السلام دے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر آوے. آقا کولوں آوے جناب میرے سرکار جناب اسنا متھا چمن میرے آقا جناب اعلی محبت دے نال بغلگیر ہو کے اودے نال ملاقات کرن. ایک دن سرکار دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش کردا ہے. آقا سارے غلام تھوڑی بارگاہ دے اندر بیندے نے، ایتھے سارے جلوہ کر رہندے نے. تھوڑی خدمت دے اندر میرے سرکار تحفے تحائف بھی پیش کردے نے. کوئی قیمتی جوڑے لے کے آندا پیا، کوئی جناب اعلی قیمتی شیواں لے کے آندا پیا، کوئی زرہ دیندا پیا، کوئی میرے سرکار گلے دا ہار دیندا پیا. آقا دل میرا ہی کردا ہے تحفے دیواں، دل میرا بھی کردا ہے نذرانہ پیش کرا، لیکن آقا میرے تے پلے ہی کچھ نہیں، میرے تے تن دا چولا بھی پاٹا پرانا. آقا میرے گھر دے اندر ایک وقت دی روٹی ہوئے دوجے وقت دی میسر نہیں ہوندی. آقا دل کردا ہے تحفے دیواں پر میں کی دیواں یا رسول اللہ، میرے تے پلے بھی کچھ نہیں میرے آقا. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کم کی کرنا ہے. آقا کدو بیچنا وا مدینے دی سبزی منڈی دے اندر. فرمایا جدوں تیرا ارادہ بنے نظر پیش کرن دا تحفہ دین دا، فرمایا کدو لے آیا کر، تیرا تحفہ انہاں دے تحفیاں تے بھاری ہوے گا. آقا کتھے قیمتی زرہ، کتھے قیمتی جوڑے، کتھے قیمتی پوشاکت، کتھے میرے آلہ کدو، اے انہاں تے بھارا کس طرح ہوے گا. میرے سرکار فرمان دینے اس طرح کہ جڑے او دین دینے میں اگے ون دینا وا تیرے والے کدو میں آپ تناول فرمایا کرانگا. فرمایا انہاں دے جوڑے میں اپنے غلاماں نو تقسیم کرا، انہاں دی دتی زرہ میں اپنے مجاہداں نو دیواں. فرمایا جو تو دیویں گا او میں خود تناول فرمایا کرانگا. آلہ ہو جائے گا، عرفہ ہو جائے گا. غریب دی تے موج لگی مسلمانو. جد بھی میرے سرکار دی بارگاہ ناز دے اندر حاضر ہوئے، آقا نو کدو پیش کرے، میرے سرکار نو جناب اعلی سبزی دا نظرانہ پیش کرے. آقا کریم علیہ السلام ڈھارس بناون واسطے، حوصلہ دیون واسطے، متھا چمن، محبت دے نال کلام فرماون. ایک دن میرے سرکار موجود کوئی نہیں، آقا دے صحابہ بیٹھے نے، میرے سرکار دے دیگر یار بیٹھے نے. انہاں دے سامنے کہندا ہے یارو میرا محمد عربی نال بڑا یارانہ ہے، میں بڑی محبت کردا تے او میرا یار ہے، میں ادا یار ہاں. آکھن لگے جھلے اپنی اوقات ویکھ تے یار دیاں شاناں ویکھ. کتھے تیرے ورگا سبزی بیچن والا، کتھے دو جہاناں دا تاجدار ہوئے، تیرا تے انہاں دا یارانہ کیویں ہو سکدا ہے. گل تے دل نو لگی، کہندے تے ٹھیک پے نے. کتھے میرے ورگا کدو بیچن والا، کتھے آمنہ دا لال مدینے دے تاجدار، میں تے انہاں دی جناب اعلی برابری کس طرح ہو سکدی ہے. اٹھ پیا جناب اعلی اپنا کم کرن واسطے، جملے تے غور کرنا تے دا مل پانا. میرے سرکار جناب اعلی جلوہ گر ہوئے، اودے بیٹھن دا ویلا پرو بیٹھا نہیں. آقا فرماندے نے صحابیو دسو تے صحیح میرا یار نہیں آیا.
حیران ہو گئے تکڑ لگ گئے آقا اس نے انہاں کھیا سائیں جواب دیتا اپنی اوقات ویک تے یار دیاں شانہ ویک او تاجدار مدینہ تیرے یار کیویں ہو سکدے نے لاجپال کریم دے نوکر آقا فرماندے نے بیٹھو پھر میں اپنے یار نو لب کے لے کے آواں اودی ملاقات دا ویلا ہے انہوں مل کے آواں میرے سرکار دے علماء انتے پتر بیٹے نہ انتے جناب اعلی باپ بیٹے نال بھی نہیں کردا انتے استاد شاگرد دے نال بھی نہیں کردا جو کچھ امتی نال اپنا پیارا سونا نبی پیا کردہ ہے لاجپال مدینے دی سبزی منڈی دے اندر گئے میرے آقا جناب اعلیٰ دی پچھلی سائیڈ تو آئے محبت دے نال دی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے فرمان لینے فرمایا دس میں کون فرمایا کون آیا ماں او چیخاں نکلیاں تاجدار مدینہ دے غلام دیا آقا میرے کولو پوچھتے ہو کون آیا ماں تھوڑیاں سنیڑے تھوڑے پیغام تے ہواواں بھی منو آگ کے پہیاں دین دیا آقا تھوڑے پسینے دی خوشبو آندی پئی ہے میں سمجھ گیا کوئی اور نہیں آیا آمنہ دا لال آیا ہے میرے سر دا تاج آیا ہے میرا مالک کو مختار آیا ہے میرے سرکار جناب اعلیٰ زمین تے بیٹھے نے آقا جلوہ کر رہے میرے سرکار دے نال جناب اعلیٰ کلام پیا کرتا ہے آقا نال گلاں پیا کرتا ہے کائنات والے انو تک تک کے گویا پیغام پیا دیندا ہے او کائنات والے ہو تساں تے کہندے سو کہ جناب اعلیٰ کتھے میں تے کتھے تاجدار مدینہ فرمایا اپنی آنکھاں کھول کے تکو جڑا سرکار دے نال محبت کردہ ہے باہمیں مدینے دی سبزی منڈی دے اندر رہ کے سبزی ویچے باہمیں دھولر ٹھوک منگرال دے اندر رمن والا کوئی غریب ہوئے جڑا میرے آقا نال پیار کردہ ہے میرے سرکار بھی دے پیار دے ہوتے اپنی مورے محبت عطا فرما دین دے ان لینے اپنی قبولیت دیاں مورا دین دینے لاجپال کریم علیہ السلام دے علاموں ساتھ ترٹن تے رشتہ ترٹے لیکن سبحان رشتہ قربان رشتہ حضرت بوٹا گجراتی نے فرمایا سی جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اج اناوی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سن دید نو دن راتی اج اناوی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے محمد بوٹیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے کیونکہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا ایک کملی والا جے ویکھے تاں دل ویکھدا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ایک کرم نے تاجدار مدینہ دے اس ساڑھے تے انعام ساڑھی وجہ نال نہیں ہویا اس واسطے نہیں ہویا کہ کوئی ملک چودری خان عوان مولوی پیر ایک کرم اس واسطے ہویا کہ آقا دا کلمہ پڑھن والا ہے سرکار دا امتی ہے رب کائنات دا فضل ویکھو فرمایا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا نہیں حالے تو سو ہاتھ رکھی بیٹھو اپنا بندہ ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ نہیں تو میں مصطفی صاحب والا لیکچر شروع کر دینا ہے تو تسی بھی سو جانا ہے تو میں بھی سو جانا ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا فرمایا جڑا ایک نیکی لے کے آئے گا انہوں 10 نیکیاں دا ثواب دیاں گا
نیکی ایک تے ثواب کتنے آندا دساں دا فضل اتھے مکہ نہیں فرمایا من جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلا فرمایا جڑا ایک گناہ کرے گا ایک کو گناہ دی سزا دیاں گا تے چاہواں گا تے انہوں بھی معاف فرما دیاں گا حالانکہ رب فرماندا رب چاہندا تے فرماندا ایک گناہ کرو گے تے 10 گناہاں دی سزا دیاں گا ایک نیکی کرو گے تے ایک کو نیکی دی جزا دیاں گا واہ میرے مالک تیرے کرم واہ سونے ربا تیریاں مہربانیاں اتھے ایک جناب اعلیٰ نیکی کوئی کرے تو 10 نیکیاں دے ثواب دوا دا پیا کرنا ہے ایک گناہ کرے تے ایک کو گناہ دی سزا تے چاہمیں تے انہوں بھی معافیاں دے دے میں فرمایا اے تھوڑے نسب دا کمال نہیں اے تھوڑے ذات دا کمال نہیں میرے یار دی بات دا کمال ہے میرے یار دی نسبت دا کمال اے نسبت دا صدقہ میں تھانو عطا پیا کرنا وا حضرت رومی کشمیر آپ نے فرمایا سی کہ عدل کری تے تھر تھر کانبن اے ودیاں شانہ والے اور فضل کریتے بخشے جاویں اے میرے جے مکالے اے مہربانیاں تاجدار مدینہ دیاں اے کرم میرے سرکار دے جس نے جناب اعلیٰ ساماڑیاں نو سینے نال لا لیا ورنہ اس سگے غلاماں دی کیڑی کمی ہے آقا نو غلاماں دی کیڑی تھوڑ مسلمان ہو اساں ادی محبت دا بدلہ دے ہی کی سکنے ہیں زیادہ تو زیادہ اتنا کر لئیے اس نے محمد آوے تے انگوٹھے چم کے اکھانا لا لئیے زیادہ تو زیادہ کی کر لئیے 1 سال بعد جناب اعلیٰ محنت کر کے کوشش کر کے ایک محفل سجا لئیے او دا ذکر جناب اعلیٰ کر لئیے زیادہ تو زیادہ کی کر سکنے ہیں میلاد آوے جلوس کرنے ہیں میلاد آوے جناب اعلیٰ نکل پہنے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہنے آقا اور تے کچھ کرن جو گے ہاں کوئی نہ آقا ساڑھے پلے تے کچھ بھی نہیں ہے بس اتنا کر سکتے نے تیرے کمزور غلام تیرا ناوے انگوٹھے چم کے اکھانا اللہ من درد آوے تے آکھن اور عرض کرن یا رسول اللہ انظرنا میرے آقا نظر فرماؤ اے میرے سرکار کرم فرماؤ اس تو علاوہ سا کچھ بھی نہیں کر سکتے تاجدار مدینہ بس گھروں نکل کے تیرے آمد دی خوشی کر سکنے ہیں اور اسا کر ہی کی سکنے ہیں میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامو جے توجہ وے تے آکھاں جے اتنا بھی نہ کیتا تے کی کیتا جے اے بھی نہ کر سکے انہاں دا نا آوے محمد جے اے بھی نہ کیتا تے کی کیتا جے او دی آمد دا دن آوے اساں جناب اعلیٰ نکلے بار سرکار آج آیا آج تیری آمد دا جشن منان دے پیا جے اے بھی نہ کیتا تے کی کیتا اساں جناب اعلیٰ سرکار دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے آج یخ بستہ موسم دے اندر موسم تیور بدلے پراش کا تیور نہیں بدلے تو ساں آگ کے بیٹھے اسے طرح جے اے بھی نہ کیتا تے کی کیتا جناب اعلیٰ آران شروع کیتی ترانے گائے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ دسو مسلمانوں جے اے بھی نہ کیتا تے کی کیتا جے اے بھی نہ کریے تے کر کی سکنے ہیں ساڑھی اوقات کی کہ دی غلامی دا دم پریے اے تے کرم تاجدار مدینہ دا کہ انگوٹھے چم کے اکھانا لانے قبول کرے بارانو جناب اعلیٰ نکل کے اپنا ذکر سجاونا قبول کرے اتھے جناب اعلیٰ میں سنا منایا بیٹھا تو سننا ہے بیٹھے ساڑھا کٹھا ہونا قبول کرے تے ادیاں مہربانیاں نے نہیں تا ساڑھا کیڑا کمال مسلمانوں اسانو تے ٹکڑے بھی لب دے پہنے تیار دا صدقہ سانو تے جو لب دا پہ آئے تاجدار مدینہ دا صدقہ ساڑھی تے جناب اعلیٰ اگر گل پن گئی تے آمنہ دے لال مدینہ دے تاجدار دا صدقہ اساں تے فخر نال لاجپال کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ریزہ پیش پہ کرنے ہیں کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا ماشاءاللہ
تمام احباب تشریف رکھو. الحمدللہ ساڑی خوبصورت مجلس دی زینت بنے نے حضور خطیب اہل سنت جناب پاسبان مسلک کے رضا حضرت علامہ مولانا عبدالغفار سیالوی صاحب مدد اللہ العالی خطیب اعظم گجرانوالا اپنی پوری وجاہت دے نال جلوہ گر ہو چکے نے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اسانو حضرت دے فیوز و برکات تو استفادہ دی توفیق عطا فرمائے. آج دے دن دے اندر سفر کرنا ویسے بھی کافی مشکل سی کہ ہر پاس سے جناب بند پتہ نہیں ساڑا راہ چھڑ دے ہی نہیں پہ جتھو ویکھو کو بند ہی بند ہے. بہرحال آج بھی عرش بند سی لیکن حضرت نے حسب سابق جس طرح سنی علماء دی عادت ہوندی ہے کہ تمام بند نو تروڑ تراڑ کے جناب اعلی یار دے ذکر واسطے جلوہ گر ہو چکے نے. اللہ تبارک و تعالی آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت تے قائم و دائم فرمائے. میں اپنے کلام دا بس آخری حصہ مکمل کر کے جناب کو اجازت چاہنا بادوں کو کہ سبحان اللہ ارشاد فرماؤ. عرض پہ کرنے ہیں کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہو جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا. سید وارث شاہ سرکار نے پھر فرمایا کہ کاف ککھاں دیاں کلیاں. میں تے گزارا کردہ پہ حضرت کو نہیں ہونا ذوق نال بولو سبحان اللہ. کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھڑیاں تے چونے دار حویلیاں اٹھیں دیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگھ جاندے ہو گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے. اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت دی تعلیمات نو کما حقہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز حسین چشتی صاحب ایک گدڑی دلال دی طرح چھپ کے بیٹھے نے قبلہ آپ اگے جلوہ گر وہ سٹیج تھے آپ اتھے ہی ڈھک دے. اللہ تعالیٰ تھانو برکتاں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر اپنے آخری شعر نال اپنی گفتگو مکمل کرنا اور اس شعر میں عرض کرنا بہت ضروری سمجھنا. جے تسی توجہ میرے ال فرماؤ تے توجہ فرماؤ بعض اوقوں کے سبحان اللہ ارشاد فرماؤ تو میں آخری شعر عرض کر دیں. بعض اوقوں کے بولو سبحان اللہ. فرمایا آفتاب نبوت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. آفتاب رسالت کی باتیں کرو ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو یہ سما روشنی میں بدل جائے گا. ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو یہ سما روشنی میں بدل جائے گا. واخر دعوانا